السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں رزین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، آج کے دن کی 3 اہم خبریں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرنی ہیں۔ 3 امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں ایونٹس جو تھے وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے حق میں جاتے ہیں، ان تمام تر تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج سب سے پہلی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ میں خود بھی وہاں پہ آج سارا دن موجود رہا اور پورے کا پورا سینیریو وہ میں خود دیکھتا رہا، پورے کا پورا ماحول میں نے آج دیکھا، پورے کا پورا جو کنونشن تھا وہ اٹینڈ کیا۔ وہ خبر ہے لاہور بار سے، یعنی جو لاہور بار ہے وہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے وکلا کی، اور اس بار کے اندر جب جو تحریک بھی اٹھی ہے، آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ جو تحریک ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئی ہے۔ اور اس دفعہ جو لاہور کے وکلا ہیں، جو لاہور بار کے وکلا ہیں، وہ کھڑے ہو چکے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کا جو یہ آج خطاب کروایا گیا، اس کے اندر اگر آپ میرا یوٹیوب چینل کے اوپر جو میں نے باقی ویڈیوز ڈالی ہیں وہ نکال کے دیکھیں تو تا حد نگاہ وکلا ہی وکلا آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ جو ایوان اقبال کا آتا ہے، جو پینڈال ہے، ہال ہے، جو وہاں پہ 1000 وکلا کی جگہ ہے، لیکن وہاں پہ 7 سے 8 ہزار وکلا وہ ایک دوسرے کی گودوں میں ٹیبلز پہ بیٹھ کے، اور جس طریقے سے بھی جہاں جو بیٹھ سکتا تھا وہ وہاں بیٹھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے جس طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو سنا، وہ جو منظر تھا اس کی ماضی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی لیڈر کو اس طریقے سے لاہور بار نے ویلکم کیا ہو۔ آج اس خطاب کے اندر جو یہ پوری کی پوری ایک کنونشن تھی، ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب جو کہ معروف اینکر ہیں، صحافی ہیں، اور آپ تمام لوگ ان سے بخوبی واقف ہیں، وہ بھی اس کنونشن میں شریک ہوئے، اور انہوں نے، کیونکہ ہمارے سینئر ہیں، جو وقت ہم نے نہیں دیکھا وہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک تاریخی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 2010 سے پہلے کی جو وکلا تحریک تھی، اتنی بڑی تعداد میں اور اس جذبے کے ساتھ میں نے وکلا تب بھی نکلتے نہیں دیکھے جس جذبے کے ساتھ آج وکلا نکلے ہوئے ہیں۔ اور جب عمران خان صاحب آئے، اور تو لوگ کیونکہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اب چینلز والے اس کو جس طریقے سے مرضی چلائیں، تو یقین مانیں کہ ان کی ایک نظر ان کو دیکھنے کے لیے، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ بنانے کے لیے لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ رہے تھے، اتنی وہ دھکم پیل ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے لیڈر جو ان کا ہے عمران خان، اس کی ایک نگاہ وہ ان کو مل جائے اور وہ ایک دفعہ صرف اپنے لیڈر کو وہ لائیو دیکھ سکے اپنی زندگی میں۔ اس جو یہ آج کا یہ میٹر ہوا، اس کے بعد ایک پریشر ڈیولپ ہوا جوڈیشری کے اندر، کیونکہ جوڈیشری کے خلاف مسلسل وہاں پہ نعرے بازی کی گئی، اور جو پریشر ڈیولپ ہوا اس کا شام کو ہی نتیجہ آ گیا۔ اور صرف یہ پریشر جوڈیشری پہ نہیں بلکہ نیوٹرلز جو ہیں ان کے اوپر بھی ڈیولپ ہوا۔ آپ یہ دیکھیں گے پچھلے کچھ عرصے سے نیوٹرلز وہ جوڈیشری سے، خاص طور پہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے دلوا رہے تھے، اور وہ تمام کے تمام فیصلے جو تھے وہ امپورٹڈ حکومت اور جو یہ امپورٹڈ ٹولہ ہے اس کے حق میں تھے۔ لیکن کل فیصلہ آیا، لیکن وہ کلیئر فیصلہ نہیں تھا، لیکن جو فیصلہ آج آیا ہے وہ اب بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت نیوٹرلز وہ کیا چاہ رہے ہیں اور اب ملک کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے امپورٹڈ حکومت کی جو یہ اپنے کیسز کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، اپنے کیسز کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ چینج کر رہے ہیں، اور اس کی مختلف خبریں آ رہی تھیں اور مختلف جگہوں سے یہ کنفرمیشن آ رہی تھی کہ جی واقعی جو حکومت ہے وہ تفتیشی افسران بھی چینج کر رہی ہے، وہ پروسیکیوٹرز بھی چینج کر رہی ہے، اور وہ اب ان عدالتوں کے اندر جن کے اندر ان کے کیسز ہیں وہاں پہ ججز بھی اپنی مرضی کے تعینات کروائیں گے تاکہ اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ لیے جا سکیں۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو ایکشن لے لیا ہے کہ جو یہ کیسز ہیں ان تمام حکمرانوں کے، جس کے اندر زرداری صاحب ہے، شہباز شریف ہے، حمزہ شہباز ہے جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں رہا، اور اس کے علاوہ جو باقی اہم ممبران ہیں، کیونکہ پوری جو ایک کابینہ ہے وہ کرائم کیبنٹ ہے، اور وہ
مجرم زدہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یا مجرم کابینہ، تو وہ پوری کی پوری کابینہ وہ ہے، تو وہ کابینہ جو اپنے لیے اب ایکشنز لے رہی ہے، رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، یہ تمام لوگ جو یا تو قتل کے کیسز میں ہیں یا جو منشیات ہیں ان کے کیسز میں ہیں یا کرپشن کے سنگین کیسز کے اندر جو ہے وہ ضمانتوں کے اوپر رہا ہیں، تو ان تمام لوگوں کو جو کابینہ میں بٹھایا گیا، اب یہ تمام لوگ جو اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے تھے یہ فیصلے نہیں کر سکیں گے، اور اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں چلا گیا ہے۔ سو موٹو ایکشن تو لے لیا، اب دیکھیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرے گا۔ تیسری خبر گجرانوالہ سے ہے۔ میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا اور اس کے اندر میں نے کہا تھا ایک جملہ سٹارٹ میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج گجرانوالہ کا جلسہ دیکھ کے جو پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے وہاں کیا ہے، میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی منجی ٹھوک دی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ ان دونوں جماعتوں کی منجی اس طریقے سے کسی جماعت نے آ کے ٹھوکی ہو۔ ان کی جو منجی ہے وہ مکمل طور پہ اب جو ہے وہ ٹھک چکی ہے، اور اب جو ہے نہ یہ آگے کے ہے نہ پیچھے کے ہے۔ میں اتنے دنوں سے اپنے ویلاگز کے اندر کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے گلے میں اب یہ ہڈی پھنسی ہے، یہ حکومت جو اپنے گلے ڈال بیٹھے ہیں، نہ اب یہ نگلی جا سکتی ہے اور نہ یہ باہر نکال پا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسی ہفتے کے اندر جو ہے وہ الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے۔ آپ یہ کلپ سنبھال کے رکھیے گا، بے شک اسکرین ریکارڈنگ کر لیجئے گا، تاکہ جب یہ بات سچ ثابت ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن کر سکیں، تصدیق کر سکیں کہ ہم نے کتنے دن پہلے آپ کو جو ہے وہ خبر یہ بریک کر دی تھی۔ یہ جو ایک کرائم منسٹر ہے اور اس کی جو ایک کیسز زدہ جو ایک کیبنٹ ہے، یہ اب کچھ ہی دنوں کی یا کچھ گھنٹوں کی مہمان رہ گئی، آپ دیکھیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب پریشر بلٹ ہوا ہے، یہ پریشر کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، یہ پریشر لے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کو ان فیصلوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آج گجرانوالہ کا جو جلسہ ہوا ہے، گجرانوالہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون پورے پاکستان سے بھی ہار جائے تو ایک لاہور کے اندر اور ایک گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتی۔ تو یا آپ لاہور کا جو گوال منڈی والا حلقہ ہے اس کی بات کر لیں اگر، تو ان دو حلقوں سے کبھی جو ہے وہ یا گجرانوالہ یا گوال منڈی والا جو حلقہ ہے اس سے کبھی نہیں ہار سکتی۔ 2018 کے الیکشن میں لاہور میں تو بری طریقے سے جو ہے وہ نون لیگ ہاری، لیکن گجرانوالہ سے انفارچونیٹلی پھر بھی جیت گئی۔ لیکن آج گجرانوالہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور عمران خان صاحب کا جو ایک خطاب تھا وہ سننے جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آج اکٹھے ہوئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ بھی جاگ گیا ہے۔ اس سے گجرانوالہ نہیں، جہاں پورا پاکستان جاگا، ظاہری بات ہے وہاں پہ گجرانوالہ کو بھی جاگنا پڑنا تھا، اور گجرانوالہ اب جاگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انقلاب دور نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا ہر شہر، ہر شہری، ہر بچہ، ہر چھوٹا، ہر جو مستورات ہیں ان تک جو ہے وہ لوگ اب جاگ چکے ہیں، اور یہ شعور جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اب جو ہے وہ انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ناصر، پاکستان زندہ باد۔